الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ ان ربنا لغفور شکور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے اور شوق سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جامع مسجد امیر الصالحین کی اس پرنور مسجد میں جہاں ہم بزرگان دین کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج موضوع گفتگو کے طور پر جو آیات تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک شان شکوریت کا ذکر فرمایا، اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنے اسم گرامی الشکور کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور ہم جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں اللہ رب العزت کے بعض مبارک اسماء گرامی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کے معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جنہیں اسماء اللہ الحسنی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک اسم پاک جو ہے وہ الشکور ہے، اور الشکور یہ شکر سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور قرآن حکیم میں یہ اسم 4 دفعہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عمل کرنے کا اس لیے کہتا ہے کہ تم عمل کرو، تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے عمل پر پورا اجر عطا فرمائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف پورا اجر عطا نہیں فرماتا بلکہ وہ عمل سے زیادہ اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان شکوریت ہے، یعنی شکور ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو ذات عمل سے زیادہ اجر عطا فرمائے اسے شکور کہتے ہیں، اور یہ شکر سے نکلا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم عمل کرو اللہ کا شکر طلب کرنے کے لیے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ کے بندے تو بہت سارے ہیں لیکن ان بندوں میں سے شکور بندے بہت تھوڑے ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور بے لوث ہو کر اس کی بارگاہ میں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے کئی گنا زیادہ ان کے عمل پر انہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اب اگر آپ اس کا ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں الذی یعطی علی شیء قلیل الاجر الکثیر، کہ شکور اسے کہتے ہیں جو تھوڑی شے کے اوپر زیادہ اجر عطا فرمائے، جو تھوڑے عمل کے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے۔ اور پھر ابن منظور لسان العرب کے اندر جو عربی کی مشہور ڈکشنری ہے اور جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الشکور کا معنی جب آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دابۃ شکور و ارض شکور، کہ ایک چوپایا جو ہے اسے بھی شکور کہا جاتا ہے جس کا ہم دودھ دوتے ہیں۔ کیوں اسے شکور کہتے ہیں؟ کہ ایسا چوپایا جسے تھوڑا چارہ ڈالا جائے اور وہ زیادہ دودھ دیتا ہے تو اس کو بھی شکور کہتے ہیں۔ ارض شکور اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس زمین کے اندر پانی اور کھاد تھوڑا دیا جائے
لیکن اس کی پیداوار زیادہ ہو تو اس زمین کو بھی شکور کہا جاتا ہے۔ تو ابن منظور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام الشکور اس لیے رکھا کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنے لیے خود یہ نام رکھا کہ میرے بندو عمل کرنا تمہارا کام ہے، تم میری جانب ایک قدم بڑھاؤ گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ چلنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دامن کو اپنے فضل و کرم سے بھر دینا ہمارا کام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں شکور کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ بندے کی طرف سے عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو عمل ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی بارش ہو جاتی ہے تو وہ بندے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، جو غفلت کا شکار ہو جائیں، جو عمل چھوڑ دیں، جو اللہ کے اس نام کا فیض حاصل کر سکتے نہیں ہیں، بلکہ اس نام کا فیض وہی حاصل کر سکتا ہے جو کہے یا اللہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا عمل پیش کرتا ہوں، میں سستی نہیں کروں گا، میں کوتاہی نہیں کروں گا، جیسا مجھ سے بن پڑے عمل میں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے عمل کرنا تیرا کام ہے اور تیری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دینا ہمارا کام ہے۔ تو اس میں شکور کا معنی جو ہے علماء نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت دیکھیں جس نے اس معنی کو خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کرتا ہے نیکی، چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اپنی جناب سے اس کی اس نیکی کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم اپنی جناب سے اس کے اوپر عطا کی بارش کر دیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور شکور، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شکور کا نام لیا ساتھ اپنا اسم گرامی غفور پہلے ذکر فرمایا کہ ہم پہلے اس بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں پھر اس کی نیکیوں پر اسے اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیسا کریم رب ہے ہمارا۔ اسی وجہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے حضور غریب نواز سیال شریف سے جو وظیفہ ملا اسی کو عام کرتے ہوئے اپنے مریدین اور متوسلین سے کہتے تھے کہ اور آج بھی یہ وظیفہ جاری ہے کہ ہر نماز کے بعد یا کریم بھی پڑھا کرو اور سیدنا کریم بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب پوچھا گیا تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے اپنے بندوں کو عطا کرے، جہاں مانگنا نہ پڑے بلکہ جو بن مانگے جھولی بھر دے وہ کریم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ جو بندہ یہ وظیفہ بھی پڑھے یا کریم اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ کہے کہ میرے پاس بھوک ہے یا میرا چولہا نہیں جلتا یا میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو آپ فرماتے یا وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھتا یا وہ صحیح بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کریم کے نام سے پکارے اور وہ اس کے اوپر اپنا کرم نہ فرمائے۔ تو یہ شکور کا معنی ہوا کہ تھوڑے عمل پہ جو زیادہ جزا عطا فرمائے۔ یعنی اگر کسی نے کسی ایک پرندے، چھوٹے سے پرندے کی زندگی بچائی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرما کے اس پہ کرم فرما دیتا۔ اگر کسی ایک بندے کو مسکراہٹ کے ساتھ ملا، اللہ رب العزت اسے ایک مسکراہٹ کے اوپر اسے بڑے صدقات اور خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر چھوٹے سے چند سیکنڈوں کے اندر گھر جا کے اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں چوم لیے تو وہ اس چھوٹے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی انتہا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر راستے سے جاتے ہوئے ایک کانٹا بھی ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک کانٹا ہٹانے کی وجہ سے بھی اس پہ فضل و کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان لکھی، اور شعب الایمان کہتے ہیں ایمان کے شعبے۔ تو کہا ایمان کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ اور سب سے بڑا ایمان کا شعبہ کیا ہے؟ یہ کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا ایمان کا شعبہ لیکن وہ بھی ایمان کا حصہ ہے
کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اس کو بھی یعنی کتنا ہم اسے چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا میں شکور ہوں. تم اپنے عمل کو نہ دیکھو، ہماری عطا کو دیکھو. کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ لوگوں کے بھلے کے لیے اس کام کو کرتے چلے جاؤ. اب یہاں پہ 2-3 احادیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ. یہ سرکار دو عالم کی صحیح حدیث پاک ہے جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے. فرمایا اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو ولو بشق تمرہ. اگر بہت بڑے بڑے عمل نہیں بھی کر سکتے ولو بشق تمرہ تو ایک کھجور کا آدھا حصہ دے کر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو. ایک کھجور کا آدھا حصہ بھی تم اگر اپنے رب کی بارگاہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اتنے چھوٹے سے صدقے سے ہی تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، وہ تھوڑے عمل پہ زیادہ جزا عطا فرمانے والا. شق تمرہ یعنی اگر کھجور کو 2 حصوں میں کر دیا جائے، آدھا حصہ آپ خود کھا لیں اور جو دوسرا حصہ بچتا ہے اسے شق تمرہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو اتنے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا کہ وہ آدھی کھجور جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے اوپر بھی مہربانی فرما دیتا. اسی طرح لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار نے فرمایا لا يحقرن احدكم، تم میں سے کوئی بندہ حقیر نہ سمجھے من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ نیکی صرف اتنی ساری ہو کہ تم رستے سے گزرتے ہوئے آگے سے تمہارا کوئی بھائی آ رہا ہو اور تم ہنستے ہوئے چہرے سے اس کے ساتھ ملاقات کر لو. فرمایا یہ بھی ایسی نیکی ہے کہ اسے حقیر نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اتنی نیکی پر بھی بندے کو جزا عطا فرمائے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کشادہ چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے راستے میں چلتے ہوئے جو ملاقات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اتنی ساری نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا. ہمارے ایک استاد گرامی اس کی مثال دیتے تھے. وہ کہتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے، آپ اپنے والد گرامی کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے اور آپ کے والد صاحب بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور ان کے اوپر چادر بھی نہیں ہے اور کمرے کی لائٹ بھی آن ہے. اب آپ نے لائٹ آف کر دی اور چادر یا لحاف اپنے والد گرامی کے اوپر کر دیا تاکہ وہ آرام کی نیند سوئیں، والد کو پتہ نہ چلا، اور آپ یہ کام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اور صبح کے وقت آپ نے اپنے والد کو یہ نہ بتایا کہ رات کو میں نے یہ کیا تھا، کہ یہ شرمندگی ہو کہ اتنے چھوٹے سے کام کو جتلا رہا. فرمایا والد کو پتہ چلے نہ چلے رب تو دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر بھی تمہیں جزا عطا فرماتا. تو جتنا بھی کوئی چھوٹا عمل ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کو اس نیت سے کرنا چاہیے کہ میرا رب رب شکور ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ تھوڑے سے عمل پہ بڑی جزا عطا فرماتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، کان عتقا لرقبتہ من النار، تو وہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اب یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور آگے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ 10-12 چیزیں سامنے رکھی جائیں، کہ اس میں دودھ بھی ہو، اس میں کھجوریں بھی ہوں، اس میں کھانا بھی ہو، اس میں چاول بھی ہو، تو تب روزہ افطار ہوگا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی بندہ اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروا سکے، کیا پھر بھی اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کی یہ بشارت ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعطِ اللہ ھذا الاجر لمن فطر صائما ولو علی مزقۃ لبن. فرمایا زیادہ کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ دے کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے. کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ اس میں شکور کا اضافہ فرما دیا. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ، کہ جب کوئی بھی نوجوان کسی بزرگ کی سفید داڑھی کی وجہ سے اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑتا ہے، اور جب بھی وہ آتا ہے اس کو جھک کے ملتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، الا سخر اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، تو فرمایا ظاہری طور پہ تو چھوٹا سا عمل ہے کہ ایک بزرگ کا احترام کیا، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی تکریم کی، فرمایا جب یہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کی تکریم لوگوں سے کرواتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ جو بوئیں گے آپ وہ کاٹیں گے، آپ جو عمل کریں گے اس کی جزا آپ کو دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت بھولنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں خود فرمایا کہ میں بھولنے والا نہیں ہوں، میں اپنے ہر بندے کے چھوٹے چھوٹے عمل اور اس کی چھوٹی نیکی کو بھی یاد رکھنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر جوان اپنے بزرگ کی تکریم کرے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بزرگی میں اس کے لیے من یکرمہ عند سنہ، فرمایا سخر اللہ لہ، اللہ مسخر کر دے گا ایسے بندوں کو کہ بزرگی میں اس کی تکریم کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یہاں حصول برکت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، نیت پہ بھی اجر ملتا ہے۔ بندے نے کچھ نہیں کیا، صرف نیت کی ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت بندے پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ انما الدنیا لاربع نفر، ایک دفعہ حضور سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا چار بندوں کے لیے، یعنی چار طرح کا دنیا کے ساتھ انٹریکشن لوگوں کا ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما فهو ينفق هذا المال في سبيل اللہ، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ اس علم کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے اس مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اچھی اچھی چیزیں بنواتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، یہ ایک بندہ ہو گیا۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، اور ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے لیکن اسے مال عطا نہیں فرمایا، اور وہ یہ کہتا ہے فہو یقول، اس کے پاس مال نہیں ہے علم ہے، وہ کہتا ہے لو ان لی من المال مثل فلان، کہ اگر میرے پاس فلاں بندے کی طرح مال ہوتا لانفقته فی سبیل اللہ، تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوں خرچ کرتا کہ فلاں جگہ پہ لوگوں کے لیے اسپتال بنواتا، میں فلاں جگہ پہ ادارہ کھول دیتا، میں فلاں بندوں کو اتنا دے دیتا۔ وہ صرف دل میں نیت کرتا رہتا ہے کہ جیسے اللہ نے فلاں کو دیا ہے اگر اللہ مجھے دیتا تو میں یوں کرتا، میں یہ عمل کرتا، نیت کرتا ہے۔ فرمایا فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا وہ دونوں اجر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر کر دیے جائیں۔ دیکھ لیں کہ ایک بندہ خرچ کر رہا ہے اور دوسرے کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، لیکن وہ نیت حسن کر رہا ہے کہ اگر میرا رب مجھے دے تو میں یہ کروں گا۔ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، اجر میں دونوں کو برابر کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی نیت پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن پہلے ان کا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور ام سلمہ اور ابو سلمہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا ایک طویل واقعہ ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے خامد حضرت ابو سلمہ ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، تو ان کے گھر والے آ گئے، انہوں نے کہا، کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تیرے خامد کے ساتھ تجھے ہجرت کرنے نہیں دیں گے، یہ ہجرت کرتا ہے تو کر جائے۔ ان کو وہاں روک لیا اور ان کے بیٹے کو حضرت ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے اور ام سلمہ کو خود ان کے گھر والے لے گئے اور خامد مدینہ چلے گئے، تینوں جدا جدا ہو گئے۔ بیٹا حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں رکھ لیا، ماں روتی رہی، انہوں نے پرواہ نہ کی، اور ماں کو اس کے اپنے گھر والے لے گئے
اور حضرت ابو سلمہ نے کہا جو مرضی ہے ہوتا رہے، میں نے اپنے نبی پاک کے حکم پہ ہجرت کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر گئے۔ اب 1 سال تک حضرت ام سلمہ روتی رہی، اور ایک بڑا طویل قصہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کرب میں مبتلا رہی، روتی رہی۔ آخر کار ان کے گھر والوں کو رحم آ گیا، انہوں نے ابو سلمہ کے گھر والوں سے بات کی، وہ بچہ لے کے ماں کے حوالے کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ 1 سال کے بعد اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب تم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہ کہتی ہیں میں خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کے اکیلی ہی نکل پڑی، کیونکہ ان میں سے کوئی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آدھا سفر طے کیا تھا، مشکل سفر تھا، اور میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی کہ اتنے میں ادھر سے عثمان بن طلحہ جو اس وقت ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا یا امت اللہ، وہ اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ کیونکہ وہ عرب تھے اور ان میں شہامت موجود تھی، اور ان کے اندر لوگوں کی عزت و حرمت کا پاس موجود تھا، نظروں میں حیا تھا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی سواری پہ حضرت ام سلمہ کو بٹھایا اور ان کے بیٹے کو اٹھایا، خود ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لی اور سواری کو لے کر 400 کلومیٹر تقریباً جو سفر تھا پیدل چلتے ہوئے وہ پہنچے۔ اور جب مدینہ پاک نظر آیا نا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں پورے رستے پہ ما نظر الی نظرۃ ولا تکلم الی بکلمۃ، نہ نظر اٹھا کے مجھے دیکھا، نہ میرے ساتھ کوئی بات کی، اور نظریں جھکا کے وہ بندہ چلتا رہا، اور مجھے جب مدینے کے قریب پہنچایا کہا وہ تیرے خامن کا دیس ہے، جا چلی جا، اور پانی بھی نہیں پیا، اور سواری ان کے حوالے کی، اور خود جو ہے وہ واپس مکہ چلے گئے۔ تو حضرت ابو سلمہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اتنا زیادہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو اس نے یہ جملہ کہا واللہ لیشکرنہ اللہ علی ما فعل، کہ ہم تو اسے کچھ نہیں دے سکے، لیکن حضرت ابو سلمہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، عثمان بن طلحہ نے جو نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بلائے گا نہیں، بلکہ وہ شکور ہے، وہ اس کی نیکی پہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ خود تو مکہ چلے گئے، 8 سال گزر گئے اس واقعے کو، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے اسی نیکی کی وجہ سے حضرت عثمان بن طلحہ پہ کرم فرمایا اور ان کو نعمت ایمان بھی عطا فرمائی اور حضور کی غلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی اظن ان اللہ یشکر علیہ، کہ میں گمان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج عثمان بن طلحہ پہ جو کرم کیا ہے اس میں اس نیکی کا اجر بھی شامل ہے، اس بلائی کا اجر بھی شامل ہے۔ تو یہ واقعہ لکھ کر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے کے نیک عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2 کفار ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے اور 20 سال تک دشمنی کی ہے۔ ایک کا نام ابو جہل ہے جو کافر تھا، دشمنی کی اور غزوہ بدر کے موقع پہ مارا گیا اور کفر کی حالت میں چلا گیا۔ دوسرے کا نام ابو سفیان ہے جو کہ 20 سال تک کافر رہ کر اسلام سے جنگ کرتے رہے اور بڑی دشمنی کی اور بہت زیادہ جنگیں لڑی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابو جہل کفر پہ مارا گیا اور ابو سفیان کو نعمت ایمان میسر آئی، وحسن اسلامہ، اور بزرگ فرماتے ہیں آخری سالوں میں ان کا اسلام اچھا ہوا اور جہاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس پہ وہ 2 واقعات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار دو عالم کی رخت جگر نور نظر، آپ جب چھوٹی تھی تو ایک دفعہ ابو جہل نے بدبختی کرتے ہوئے آپ ان کو ڈانٹا اور ان کو ڈرایا حتیٰ کہ آپ رونے لگی، اور اس وقت پاس اور کوئی موجود نہیں تھا، قریب ابو سفیان کہیں کھڑا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن جا کے حضرت سیدہ خاتون جنت نے اسے کہا کہ میں تجھے اچھا بندہ سمجھتی ہوں کہ تو بچیوں پہ ظلم ہوتا تو نہیں دیکھ سکتا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے سیدہ خاتون جنت، چھوٹی سی بچی تھی، انہیں ساتھ لیا اور ابو جہل کے سامنے پہنچے اور کہا میرے سامنے اے بیٹی تم اس کے منہ پہ تماچا رسید کرو، اور تم غلط متن کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پہ تماچا مارا۔
اور ابو سفیان چلا گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ آج وہ دشمن اسلام ہونے کے باوجود اس نے یہ سلوک کیا ہے، سرکار نے فرمایا اللہم لا تنسہا الی ابی سفیان، اے اللہ ابو سفیان کے اس نیکی کو بلا نہ دینا، اس کے اوپر اس پہ نظر کرم فرمانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 20 سال کی دشمنی کے بعد بھی جو نظر کرم ابو سفیان پہ ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ تو نے ہماری نبی کی بیٹی سے حسن سلوک کیا تھا، ہم تجھے نعمت ایمان سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی الشکور ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ فرمایا بندے لوگوں کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے، بلا دیتے ہیں، بڑی بے وفائی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔